السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کائنات کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیاں تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو آقا تیرے زلفوں کا لقب ہے۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، شعراء کرام کے کلام کے دوران مجھ طالب علم کا گفتگو کرنا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگانا ہے۔ حضرات کے حکم پر حاضر ہو گیا ہوں، چند منٹوں میں عقیدے اور نظریے کی کچھ بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ایک تقریر کا مزاج ہے، ایک تبلیغ کا مزاج ہے۔ تقریر شعر کا مزاج یہ ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں، اس سے مقرر کو جوش آتا ہے۔ تبلیغ کا مزاج یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں، اگر بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کو آگے پہنچائیں۔ تو میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، مختصر وقت میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ ادھار رکھیں اور صرف میری بات سمجھیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا عنوان ہے نبوت و رسالت۔ نبی کون ہوتا ہے، کس لیے آتا ہے؟ بہت توجہ سے بات سمجھیں گے، زیادہ وقت بالکل نہیں لوں گا۔ علماء نے لکھا ہے نبی کی 6 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے۔ نمبر 3، نبی پر وحی آتی ہے۔ نمبر 4، نبی معصوم ہوتا ہے۔ نمبر 5، نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 6، اس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلی بات پر میں نے کچھ گفتگو کرنی ہے، عقیدے اور نظریے کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان ہوتا ہے تو کچھ عقل کے مریض
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کو نعوذ باللہ نقل کفر نباشے، ہم نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے، عقیدہ سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ مقام اور مرتبے میں ہمارے نبی نوح علیہ السلام کے برابر ہے، تب بھی کافر ہو جائے گا، جائے کہ اپنے جیسا سمجھے۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی، نظریہ سمجھنا ہے آپ۔ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ نظریے یہ کہہ دے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں، تب بھی کافر ہو جائے گا، یہ جائے کہ اپنے جیسا کہنے والا۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، مگر جس طرح حجر اسود پتھروں میں سے پتھر تو ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں، زمزم پانیوں میں سے پانی تو ہوتا ہے مگر پانیوں جیسا پانی نہیں، اس طرح نبی انسانوں میں سے انسان تو ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں۔ ذرا بات کو دھیان سے سمجھیں۔ تو دعویٰ ہم کیا کر رہے ہیں کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہوتا ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں۔ سمجھیے ذرا، جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی غذا منہ کی بجائے ناف کے ذریعے سے اس کے جسم میں جاتی ہے، لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیا یا ڈاکٹر اس ناف کو کاٹ دیتی ہے، اس میں گرہ لگا دیتی ہے، منہ کو صاف کر کے اب غذا جانے کا سامان منہ سے ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی پیدائش پر پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی ناف کاٹی جاتی ہے۔ نمبر 2، ماں کا جو رحم ہے وہ خون اور پیشاب کی جگہ ہے، لہذا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا جسم پاک کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ مگر نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں تو تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ اب غور فرمائیں، نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر ناف کاٹنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر نہلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ نبی ماں کے پیٹ سے تو پیدا ہوتا ہے مگر ختنہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بات کو ذرا سمجھیے، نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور انسان بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، مگر حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے شکم میں آئے تو آنے کے بعد ایک عجیب مسئلہ ہوا کہ ایک دن میرے سسر حضرت عبد المطلب میرے پاس آئے اور آ کر کہا، آمنہ، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ میں نے عرض کی، ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ تو عبد المطلب نے کہا، بیٹے جب میں تمہارے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے عرض کی، ابا جان میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگائی، پر جس دن سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میں جس برتن کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ معطر ہو جاتا ہے، جس کپڑے کو ہاتھ لگاتی ہوں وہ معطر ہو جاتا ہے۔
سیدہ فرماتی ہیں عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب تھا. سیدہ فرماتی ہیں مجھے ایک پڑوسن نے کہا آمنہ تم امید سے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کرے، میں چاہتی ہوں تم محفوظ رہو. اس نے لوہے کا ایک چھلا مجھے لا کر دیا اور کہا کہ آمنہ اس کو اپنی انگلی میں پہن لو تاکہ تمہارا حمل محفوظ رہے. سیدہ اس کو اپنے گلے میں پہن لو تاکہ تمہارا یہ بچہ محفوظ رہے. سیدہ فرماتی ہیں گلے میں پہننے کی تو مجھے جرت نہ ہوئی، البتہ میں نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. اماں فرماتی ہیں جو ہی میں نے اپنا سر اس تکیے پر رکھا تو لوہے کا وہ چھلا ریزہ ریزہ ہو گیا. عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے. ایک دن عبد المطلب جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو عبد المطلب آپ کو لے گئے، طواف کرا کے واپس لائے. کہا آمنہ میرا بچہ سردار ہے، سرداروں والا نام رکھیں گے، جلدی نہ کرنا، میرا انتظار کرنا. سیدہ آمنہ نے عرض کی ابا جان میں جلدی نہیں کروں گی، آپ کا انتظار کروں گی، لیکن ایک بات بتلا دوں، جس دن سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے اس دن سے میں جس درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتی ہوں وہ مجھے ام محمد کہہ کے پکارتے ہیں. دھیان سے بات سمجھنا، حضور شکم مادر میں آئے ہیں تو عجیب و غریب حالات پیش آئے ہیں. ان حالات کے پیش نظر آپ کی داعیہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے میں حضور کے گھر پر تھی اور میری خواہش یہ تھی کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو اس کو سب سے پہلے میں اٹھاؤں گی اور اٹھا کر میں اس کو نہلاؤں گی، جس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے. سیدہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کی عین پیدائش کے وقت میں حضور کے گھر پر تھی. جو ہی آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ آپ کو اٹھاؤں اور آپ کو غسل دوں، آواز آئی ام ایمن ٹھہر جا، ولیدہ رسولا طاہرا، اللہ کا نبی پاک پیدا ہوتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. اب ذرا نظریہ سمجھیے، نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا، انسان جو ہوا، اور غسل دینے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آئی کہ انسانوں جیسا انسان ہے. سمجھ رہے بات نہیں سمجھ، نظریہ سمجھنا ہے کہ نبی انسانوں میں سے انسان ہے مگر انسانوں جیسا. بولیے ذرا انسانوں جیسا، ذرا زور سے بولیے انسانوں جیسا. ذرا غور فرمائیے، نبی ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں ہوا، انسان جو ہوا. ختنہ کی ضرورت کیوں پیش نہیں آئی، انسانوں جیسا انسان نہیں. اب ذرا آگے چلیے، انسان سوتا ہے، ہمیں اور آپ کو نیند آتی ہے، نبی کو بھی، بولیے ذرا، نبی کو بھی نیند آتی ہے، مگر مجھے اور آپ کو نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی کو نیند آئے، بولیے ذرا، نبی کو نیند آئے تو وضو، مجھے اور آپ کو نیند آئے تو خواب آئے تو خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور نبی کو نیند آئے تو نیند میں بھی وحی آتی ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کو نیند کیوں آئی؟ جواب یہ ہے کہ انسان جو ہوا وضو کیوں نہیں ٹوٹا کہ انسان جیسا انسان. مجھے اور آپ کو گرمی آتی ہے تو پسینہ بھی آتا ہے، نبی کو بھی پسینہ آتا ہے، مگر مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو پسینے سے بو آتی ہے، اور نبی کو پسینہ آئے، بولیے بولیے، نبی کو پسینہ آئے تو آہستہ بول رہے ہیں، آپ کا گلا تو خراب نہیں ہے، نبی کو پسینہ آئے تو. کسی شاعر نے عجیب تخیل پیش کیا ہے، کہا میں مست ہوں اس نشے میں ساقی کہ جس کے آگے شراب کیا ہے، تو بھی جو ایسا ہی جام بھر دے پھر اس کا پینا خراب کیا ہے. پسینہ تیرا کہ ایسی خوشبو
مشک و عنبر گلاب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا پسینہ. تو توجہ ہے، مجھے اور آپ کو پسینہ آئے تو بو آتی ہے، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو آتی ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کو پسینہ کیوں آیا؟ جواب ظاہر ہے کہ انسان جو ہوا نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ انسانوں جیسا انسان ہے. اور اگر آپ کی توجہ آگے چلے، تھوڑا جاگ رہے ہیں، آپ کو میری بات کو سمجھ میں آ رہی؟ غور فرمائیے، نبی کے پسینے سے بو کیوں نہیں آتی؟ توجہ میری طرف رہے، وجہ معلوم. میرا اور آپ کا جسم دنیا کی مٹی سے بنتا ہے، اور دنیا کی مٹی میں گلنا اور سڑنا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے پسینے سے بو آتی ہے. مگر نبی کا جسم اطہر جنت کی مٹی سے بنتا ہے، اور جنت کی مٹی میں گلنا اور سڑنا نہیں ہوتا. اس لیے نبی کے جسم سے بو نہیں آتی. ذرا آگے چلیے، ابھی شعراء کرام کلام پیش کر رہے تھے. نبی پر موت بھی آتی ہے. بولیے ذرا، نبی پر موت بھی آتی ہے. مگر جس طرح میری اور نبی کی نیند جدا ہے، اس طرح میری اور نبی کی موت جدا ہے. توجہ سے سمجھیں گے بات. میری اور آپ کی نیند جدا، نبی کی نیند. غور فرمائیے، مجھے اور آپ تو اسی طرح، میری اور نبی کی موت میں فرق ہے. عام انسان پر جب موت آتی ہے تو اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دیا جاتا ہے. مگر نبی کا جب انتقال ہوتا ہے تو نبی کا لباس نہیں اتارا جاتا. عام انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس پر جنازہ پڑھا جاتا ہے. نبی کا جب انتقال ہوتا ہے تو جنازہ نہیں پڑھا جاتا، درود شریف پڑھا جاتا ہے. عام انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا مال وراثت بن جاتا ہے. مگر نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال وراثت نہیں بنتا ہے. عام انسان کا جب انتقال ہوتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. مگر نبی کی بیوی کی عدت گزر جانے کے باوجود نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ نبی پر موت کیوں آئی؟ اس لیے کہ انسان جو ہوا، جنازہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ کہ انسانوں جیسا انسان جو نہ. اور اگر آپ کی توجہ ہو تو میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ سارے بولیں گے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہاں لے جایا جاتا ہے؟ اور نبی کا انتقال ہو جائے تو نبی کو قبرستان نہیں لے جایا جاتا، بلکہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. علماء نے وجہ لکھی ہے کہ نبی کو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے. کا وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ مومن مسلمان کی قبر جنت ہوتی ہے، اور مومن کو انتقال کے بعد اس کی قبر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے. مگر جب باری آتی ہے نبی کی تو نبی کا مقام جنت سے بلند ہوتا ہے. اس لیے نبی کو جنت کی طرف نہیں، جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے. کاش آپ میری بات سمجھیں. جنت کو نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کہا جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں.
پر تو میرے دل کا طواف کر کہ میرے دل میں حضور ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک عقیدے کی بات کر دوں، جاگ رہے ہیں؟ آج اس پر بات کی جاتی ہے، محفل سجائی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے اکابرین یہ سمجھتے ہیں، میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کو بلانا نہیں، توجہ آپ کی، میرا جملہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، ہمارے نبی کو بلانا، ارے بلانا تو دور کی باتیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے عقیدہ کہ ہمارے نبی کو مانگا گیا نا، جی کس نے مانگا؟ سارے بولیں گے کس نے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم اللہ کے خلیل، توجہ، ابراہیم اللہ کے، اور خلیل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی والا معنی نہیں، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو سب کچھ لٹا دے، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو، بہت توجہ چاہوں گا، کاش میرا گلا ساتھ دے رہا ہوتا، خلیل کہتے ہیں اس دوست کو جو سب کچھ لٹا دے، اور خلیل دنیا میں دو ہیں، خلیل دنیا میں دو ہیں، ایک خلیل ہے اللہ کا اور ایک خلیل ہے رسول اللہ کا۔ اللہ کے خلیل نے بھی اللہ پہ سب کچھ لٹایا، رسول اللہ کے خلیل نے بھی رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا۔ میں عقیدے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، نبی کو بلانا، بات یاد ہے؟ میں کہہ رہا ہوں ہمارے نبی کو بلانا یہ تو دور کی بات ہے، ہمارے نبی کو تو مانگنا، تو عرض کر رہا ہوں مانگا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ، اور خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ، بولیے ذرا، جو سب کچھ، اور خلیل کتنے ہیں؟ جو سب کچھ لٹا دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے خلیل اللہ کے، اور ابو بکر ہے خلیل رسول اللہ کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ سب کچھ لٹایا ہے، ابو بکر نے رسول اللہ پہ سب کچھ لٹایا ہے، مگر مسئلہ بڑا عجیب بن گیا، خلیل اللہ نے بھی سب کچھ لٹا کر ایک ہی کو مانگا ہے، ابو بکر نے بھی سب کچھ لٹا کر ایک ہی کو مانگا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، جب شفیق باپ سے دو بیٹے ایک ہی چیز مانگنے لگ جائیں تو شفیق باپ کیا کرتا ہے؟ شفیق باپ بڑے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے چیز چھوٹے کو دے دیا کرتا ہے۔ ابو بکر نے بھی سب کچھ لٹا کر رسول اللہ کو مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب کچھ لٹا کر رسول اللہ کو مانگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے کہا تیری اولاد میں پیدا کروں گا، اور ہجرت کی رات اپنا محبوب ابو بکر کو دے دیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں کہہ رہا تھا ہمارے نبی کو تو مانگنے کے لیے بھی کم از کم کیا بننا پڑتا ہے؟ خلیل بننا پڑتا ہے۔ اور توجہ کرنا، خلیل اس کو کہتے ہیں، بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں، خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ، بولیے بولیے، جو سب کچھ، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس پر سب کچھ لٹا۔ خلیل اللہ نے سب کچھ دے کر حبیب اللہ کو مانگا، تو اللہ نے بھی کہا ہوگا
ابراہیم کوئی کرنے کی بات کرو، کوئی کسی سے محبوب بھی مانگا کرتا ہے اور کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے۔ ہاں خلیل اللہ نے بھی کہا ہوگا، ہاں اللہ کوئی کسی سے محبوب مانگا نہیں کرتا اور کوئی محبوب دیا بھی نہیں کرتا، پر تو بھی بتانا کسی کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ کوئی لگایا کرتا ہے، کسی کے کہنے پہ بیٹے کی گردن پہ چھری کوئی رکھا کرتا ہے۔ میں نے وہ سب کچھ کر دیا جو کوئی نہیں کیا کرتا، تو بھی وہ کرنا جو کوئی نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی کو تو مانگنے کے لیے بھی خلیل بننا پڑتا ہے، چہ جا کے بلانا نہیں، توجہ چہ جا کے بلانا۔ میں کہتا ہوں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے نبی کو بلانا ہوتا تو 3 مقام ایسے ہیں جہاں عقل کہتی ہے کہ اب بلانا چاہیے مگر بلایا نہیں۔ بہت توجہ چاہیے، عقل کہتی ہے اب بلانا چاہیے مگر بلایا نہیں۔ توجہ کرنا، پہلا مقام، اللہ نے ہر نبی کو کتاب دینے کے لیے بلایا۔ چنانچہ جناب موسیٰ کو طور پر بلایا، جناب عیسیٰ کو پہاڑی پر بلایا، جناب داؤد کو خلوت خانے میں بلایا۔ تو عقل چاہتی تھی کتاب لینے کے لیے ہمارے نبی کو بھی بلانا چاہیے، مگر قانون بدل دیا، کہا جبرائیل نہیں، اب یہ نہیں ہے، اب جہاں جہاں ہمارا نبی جائے گا کتاب لے کے وہیں چلے جانا، حتیٰ کہ تم زندگی میں کبھی کسی عورت کے بستر پر نہیں گئے، مگر میرا نبی اگر عائشہ کے بستر پر چلا جائے تو کتاب لے کے وہیں چلے جانا، بلانا نہیں، کیونکہ چھوٹا بڑے کو بلائے تو بے ادبی ہوتی ہے۔ توجہ آپ کی، بلانا نہیں، وہیں چلے جانا۔ چنانچہ بلایا نہیں بلکہ خود گئے، جبرائیل خود گئے، بلایا۔ دوسرا مقام، بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرانی تھی، انہوں نے ایمان بھی لانا تھا، چنانچہ سارے وہاں پہنچے۔ اب 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ ہمارے نبی ایک ایک نبی کی قبر پر جاتے تو ہمارے نبی حاضر ہوتے، جناب آدم حضور ہوتے، ہمارے نبی حاضر ہوتے، جناب نوح حضور ہوتے۔ مگر دوسری صورت یہ تھی کہ ان نبیوں کو بلایا جاتا، توجہ ہے، ان نبیوں کو بلایا جاتا، مگر خلاق عالم میرے نبی کو ان نبیوں کی قبور پر نہیں لے گئے بلکہ ان نبیوں کو بلایا۔ تو دوسرا مقام، عقل چاہتی ہے کہ وہاں ہمارے نبی کو بلایا جاتا، مگر وہاں بھی بلایا نہیں گیا بلکہ ان نبیوں کو لایا گیا۔ وہ نبی خدمت اقدس میں آئے، بیت المقدس میں پہنچے، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا آذان دو، جبرائیل نے آذان دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے جبرائیل رک گیا، حکم ہوا کہو اشہد انا محمد رسول اللہ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں جب جبرائیل نے کہا اشہد انا محمد رسول اللہ تو 1,24,000 نبیوں نے بھی کہا اشہد انا محمد رسول اللہ، اور وہ وعدہ پورا ہو گیا اور ان سب نبیوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، ہمارے نبی پر ایمان لے آئے۔ تو ان کو بلایا گیا، ہمارے نبی کو نہیں۔ تیسرا مقام جنت، جنت میں بھی ہمارے نبی کو نہیں بلایا گیا بلکہ جنت کو ہمارے نبی کے قدموں میں پیش کیا۔
اور آج حضور کہاں آرام فرمائیں؟ بولیے بولیے، کہاں آرام فرمائیں؟ سب بولیں گے جی؟ اکیلے یا کوئی اور بھی ہے؟ جی اگر آپ کی توجہ ہو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ اور ابو بکر و عمر ساتھ موجود ہیں، توجہ کیجئے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، قرآن کہتے ہیں جہاں سے انسان کی مٹی لی جاتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، گویا کہ ابو بکر و عمر کی تو مٹی بھی یہیں سے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر و عمر پیدائش سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تھے۔ پیدائش سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تھے، دنیا میں رہے تو حضور کے ساتھ رہے، آج بھی جی آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور میدان محشر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب فاروق اعظم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نبعث، ہم جس طرح آج ہیں قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں۔ گل پوری کر لو، میں مسئلے کی بات عرض کر رہا تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا مخمل میں ٹاٹ کا پیغام لگا، تو توجہ میری طرف رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اکیلے ہیں یا اور کوئی ساتھ ہے؟ حضرت توجہ چاہوں، کون ہے ساتھ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقنا من تربت واحدہ، ہمیں ایک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا نبی کی مٹی جنت سے لی جاتی ہے، تو کیا صرف نبی کی مٹی لی گئی ہے یا ابو بکر و عمر کی بھی؟ ابو بکر و عمر کی مٹی بھی جنت سے لی گئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، بات شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے نبی کو بلایا نہیں جاتا۔ تین مقام ہے جہاں عقل چاہتی ہے اب بلانا چاہیے مگر بلایا نہیں گیا۔ تیسرا مقام عرض کر رہا تھا جنت ہے، جنت میں بھی ہمارے نبی کو نہیں بلایا گیا، جنت کو ہمارے نبی کے قدموں میں پیش کیا گیا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اگلا جملہ بھی کہہ دوں، قیامت کے دن، قیامت کے دن عام انسان نہیں، اللہ کا ہر نبی حوض کوثر کی طرف چل کر آئے گا۔ اللہ کا ہر نبی حوض کوثر کی طرف چل کر آئے گا۔ تو یوں کہہ دوں کہ اللہ کے ہر نبی کو حوض کوثر کی طرف بلایا جائے گا، مگر ہمارے نبی کو حوض کوثر کی طرف نہیں، حوض کوثر کو حضور کے قدموں میں پیش تو جو ہے ہمارے نبی کو حوض کوثر کو ہمارے نبی کے قدموں میں پیش کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی، بخاری شریف کی روایت ہے، ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کا حصہ ہے، والمنبر علی حوضی،
اور میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے. توجہ ہے, میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے. علماء نے لکھا ہے یا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن منبر کو حوض پر لایا جائے گا, مگر ابن حجر کہتے ہیں نہیں, قیامت کے دن حوض کو منبر پر لایا جائے گا. والمنبر علی حوضی, میرا منبر میرے حوض کے اوپر ہے. اگر شہزاد صاحب آپ کی توجہ ہو تو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں, آپ بہت توجہ چاہوں گا. یہ منبر کہاں ہے؟ توجہ رہے. والمنبر والا حوضی, منبر کے نیچے کچھ اور بھی ہے, کھجور کا وہ تنا, سبحان اللہ, جس پر ہاتھ رکھ کر حضور خطبہ دیتے تھے. توجہ بہت چاہوں گا. حضور جس پر ہاتھ رکھ کے خطبہ دیتے تھے, پھر حضور نے منبر بنوا لیا تو وہ کیا کرنے لگا؟ لوگ کہتے ہیں حضور کی حیات پر بحث ہو رہی ہے. ارے میرا نبی تو جس کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ دے اس میں حیات پیدا ہو جاتی ہے. حضور کی حیات کا جس تنے پر ہاتھ رکھ دیا وہ زندہ ہو گیا, حضور کی زندگی کا. سمجھے میری بات یا نہیں سمجھے؟ جس کے ہاتھ رکھنے سے حیات آ جاتی ہے اس کی اپنی حیات کا. اور اگر توجہ, حضور منبر سے ہٹے, اس پہ ہاتھ رکھا, بخاری شریف کی روایت ہے, اس پہ ہاتھ رکھا, اس نے رونا بند کر دیا. بخاری میں صرف اتنے الفاظ ہیں, دوسری حدیث کی کتابوں میں اگلے الفاظ بھی ہیں. اس کو مخاطب کیا, کہا چاہو, بہت توجہ چاہوں, چاہو تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں زمین میں دفن کر دوں, زمین میں لگاؤں, اور تجھ پہ قیامت تک خشکی نہ آئے. اپنے ہاتھ سے لگاؤں اور تو قیامت تک خشک نہ ہو, اور اگر چاہے تو تجھے کاٹ کے منبر کے نیچے دفن کر دوں, لیکن تنے نے دوسری صورت کو قبول کیا. نہیں توجہ آپ کی, مجھے بات کہنے دیجیے. تنے نے دوسری صورت کو پسند کیا, پہلی کو نہیں. حالانکہ پہلی صورت میں زندگی تھی, سمجھ ہو رہا تھا نا, اور دوسری صورت میں موت تھی, مگر تنے حضور کے ہاتھ کی برکت سے تجھ میں کتنا شعور آ گیا کہ تو یہ سمجھا کہ اگر ہاتھوں سے لگایا جائے گا سبز تو ہو جاؤں گا, مگر موت پھر بھی آ جائے گی. منبر کے نیچے جو حیات ہے اس میں موت. کاش آپ میری بات کو سمجھیں. مگر منبر کے نیچے جو حیات اس میں موت ہے, اس لیے اس کو پسند کیا. توجہ ہے, میں بات جو چلانا چاہ رہا تھا, منبر کے نیچے جو حیات ہے اس پہ موت نہیں ہے. مولانا روم لکھتے ہیں قیامت کے دن یہ تنا پھر پیدا ہوگا اور حضور پر سایہ کرے گا. والمنبر علی حوضی, گویا منبر بھی. اور آگے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا خلقنا من تربۃ واحدہ, ایک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ہاکذا نبعث, اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا. فرمایا میں اور ابو بکر و عمر حوض کوثر پر بھی اسی طرح ہوں گے. اور اگر آپ کی توجہ رہے تو ساقی کوثر بھی یہی ہے, والی کوثر بھی یہی ہے. والی کوثر بھی میں جام بھر بھر کے دوں گا, ابو بکر و عمر پلائیں گے, پلانے والے بھی یہی ہیں, اور والی کوثر بھی یہی ہے. تو بات تو بڑی دور نکلی جا رہی ہے اور بات پھیلتی جا رہی ہے. میں پھر سکیڑتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. ذرا توجہ ہے,
میں کہہ رہا تھا ہمارے نبی کو حوض کوثر پر نہیں بلایا گیا، حوض کوثر کو نبی کے قدموں میں لایا گیا، جنت کو نبی کے قدموں میں لایا گیا۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، یہ نظریہ میں نے لیا کہاں سے ہے کہ ہمارے نبی کو بلایا نہیں جاتا، دنیا کو ہمارے نبی کے قدموں میں پیش کیا جاتا ہے، نظریہ میں نے کہاں سے لیا؟ میرے نبی کا انتقال ہو گیا، بس میں سمیٹ رہا ہوں، میرے نبی کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال کے بعد ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے، سنا ہوگا آپ نے واقعہ، بہت توجہ چاہوں، نظریے کی بات کرو۔ کہاں چلے گئے؟ دمشق چلے گئے۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے مر رآنی فی المنامی فقد رآنی، بخاری کی روایت ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا ظلم ہے، کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ بس نظریہ سمجھ لیں، بات میری سمجھ میں، بلال کیا ظلم ہے، کبھی ہماری زیارت کو نہیں آتے؟ اب بلال حبشی کے پاس 3 راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ بلال حبشی کہتا حضرت کتھے میرا علی کتھے تیری مستاق کیا کتھے جا لڑی، حضرت میں کہاں آپ کہاں میں کہاں، میں کہاں ہوں حضرت، آپ کہاں میں کہاں، میں کہاں ہوں؟ معذرت کر دیتے میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، کاش میرا اشارہ سمجھنے والے سمجھے، میں نے کہاں آنا، میں کہاں ہوں؟ بلال نے یہ بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں کہا میں کیسے آ سکتا ہوں، میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ بلال حبشی اپنے دمشق میں جو مقام تھا اس میں پانی چھڑکتے، جھاڑو لگاتے اور کوئی انتظام کرتے اور کہتے حضور آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، آج میرے گھر بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ۔ بلال کہتا تو بات لگتی تھی، بلال کہتا تو بات بنتی تھی، بلال بات کرتا تو بات لگتی تھی۔ کیا خیال ہے؟ عشق جن کا ثابت ہو کم فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموش دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ بلال بات کہتا تو بات بنتی تھی مگر نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں کہاں جاؤں، آپ کہاں میں کہاں، اور یہ بھی نہیں کیا کہ آپ آ جاؤ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، آج ہمارے گھر بھی آ جائیں۔ تیسری صورت یہ تھی کہ بلال دمشق سے چلتا مدینہ میں آتا، چنانچہ بلال نے پہلی دونوں صورتیں اختیار نہیں کی، پہلی صورت بھی اختیار نہیں کی تو کہاں میں کہاں، بلکہ بلال مدینہ میں چل کر آیا، بتلایا کہ میرا پیغمبر مدینہ میں ہے، لہذا بلال چل کے مدینہ کو آیا اور دنیا کو بتلایا جو ہوتا ہے عاشق وہ چاہتا ہے در پر، نبی کو در در بلاتا نہیں ہے، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ مجھے بلال نے بتلایا کہ نبی کے در پہ جایا جاتا ہے، بلایا میں عقیدے کی بات کر رہا تھا، نظریے کی بات کر رہا تھا کہ نظریہ میں نے لیا کہاں سے ہے۔ ایک حوالہ صرف، اور یہ نظریہ میں نے لیا کہاں سے ہے، مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے پیغمبر، میں نے بات کی تھی، خلقنا من تربۃ واحدہ، ایک ہی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضور کی مجلس میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، دائیں جانب ابو بکر بیٹھتے تھے، بائیں جانب فاروق اعظم۔ حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، شوقی صاحب بھی کہیں تشریف رکھتے ہیں، توجہ چاہوں گا، بہت عجیب بات میرے ذہن میں۔ اللہ کا حکم تھا مشورہ کیا کرو، مشاوروں فی الامر، ان حضرات سے مشورہ کیا کرو، مگر مشورے کی شان بڑی عجیب تھی۔
جب حضور علیہ السلام کبھی مشورہ کرتے نا دائیں جانے والے سرکار سے، کن سے؟ صدیق اکبر سے، تو آپ فوراً نظر اٹھاتے، چہرہ اقدس کو دیکھتے، بس فوراً پڑھتے کہ حضور کی منشا کیا ہے، رائے دیتے، جو حضور کی رائے وہ ابو بکر کی رائے۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ابو بکر میرا وہ صحابی ہے جس کی رائے کبھی میری رائے کے خلاف۔ اور بہت توجہ چاہوں گا، نظریے کی بات ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو بائیں جانے والی سرکار بیٹھے نا، ان کی بات عجیب تھی۔ جب پوچھا جاتا کسی بات کے بارے میں تو اوپر سر اٹھانے کی بجائے الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان کا جیسے آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار۔ عاشقوں کی دنیا علیحدہ ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف نہیں، ان کا طرز عجیب تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو تکوینیات کا علم دیا گیا تھا، اسی لیے تو یہ ادھر رائے پیش کرتے، اوپر سے جبرائیل توجہ ہے۔ اب ذرا نظریہ سمجھیں، میری بات سمجھ میں آگئی تو میرا موقف ثابت ہو گیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، نبی کی نہ پیدائش ہم جیسی نہ موت ہم جیسی۔ بات یہاں سے شروع کی، یاد ہے بات؟ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لوگ آتے درود شریف پڑھ کر چلے جاتے، مگر دوسرے دن ایک شخص آیا جس کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت وجہ چاہوں، فاروق اعظم تلوار لے کر دروازے پر آئے، ابو قحافہ کا بیٹا اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر سفید رنگ کی چادر ہے، فکشف عن وجہی، چہرے اقدس سے چادر اٹھاتا ہے، فقبلہ، بوسہ دیتا ہے۔ ظفر صاحب توجہ چاہتا، محدثین نے لکھا ہے نہ ابو بکر سے پہلے کسی نے بوسہ دیا نہ بعد میں۔ ابن حجر تڑپ کر کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کا جو بوسہ لینا ہوتا ہے نا، اس کے لیے لبوں کا انتخاب اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے انتخاب کے بغیر کوئی لب نبی پر لگ نہیں سکتا۔ فکشف عن وجہی فقبل، چہرے اقدس سے کپڑا اٹھایا، بوسہ۔ اب دیوانہ یاد رکھنا بات، دیوانہ تلوار لے کے دروازے پر کھڑے، کون؟ خطاب کا بیٹا، کہ جو یہ کہے گا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اس کی گردن مار دی جائے۔ پڑھا ہوگا آپ نے واقعہ، سنو۔ ابو بکر صدیق نے اب خطبہ دینا شروع کیا، اور لوگوں جو حضور علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے سمجھ لیں حضور کا انتقال ہو گیا، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے سمجھ لیں وہ حی القیوم ہے۔ پھر کہا پیغمبر آپ کی زندگی بھی مبارک، موت بھی مبارک، اللہ آپ پر دو موتوں کو کبھی جمع نہیں کرے گا، بس یہ بات کہنی تھی کہ دیوانے کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ بہت وجہ چاہتا، میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، تلوار گر گئی، کیا ہوا؟ محدثین نے بڑی عجیب تشریح کہا یہ آیات جو ابو بکر نے اب پڑھی کیا فاروق اعظم کو معلوم نہیں تھا؟ کہا معلوم تھا۔ کیا فاروق اعظم اس بات کے قائل نہیں تھے کہ حضور پر موت آئے گی؟ کہا قائل تھے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ محدثین لکھتے ہیں مسئلہ اور تھا، جو صحابہ آتے تھے حضور کی نبض دیکھتے تھے، نبض خاموش، آنکھیں خاموش، زبان خاموش، حضور کی موت کا اقرار کرتے تھے۔ بہت توجہ چاہتے، حضور کی موت کا اقرار کرتے تھے،
مگر یہ جو دیوانہ تلوار لے کر کھڑا تھا، کاش آپ کی توجہ، اس کی نظر زبان پر نہیں تھی، آنکھوں پر نہیں تھی، قلب اطہر پر تھی، قلب اطہر پر تھی، کہ قلب اطہر میں زندگی اسی طرح ہے جس طرح زندگی میں نہیں سمجھے۔ قلب اطہر پر رحمتیں اسی طرح ہے جس طرح زندگی میں اترتی تھی، اس لیے موت کا انکار کیے جا رہا تھا۔ جب ابو بکر نے کہا اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، خطاب کا بیٹا سمجھ گیا نبی کی موت اور ہے، امتی کی موت اور ہے۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ لہذا فاروق اعظم سمجھ کے ابو بکر نے بات سمجھا دی کہ نبی کی موت کو عام انسانوں کی موت پر قیاس نہیں کرنا، نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔